میں ہوں فیصل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل فیصل میر آفیشیل۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ دوستو، آج گفتگو ہوگی اس درد بھرے شعر کے شاعر پر، یعنی سید محسن نقوی پر۔ 5 مئی 1947 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہونے والے سید محسن نقوی آسمان شاعری کے وہ بلند ستارے تھے جنہیں شیلے، کیٹس، مصطفیٰ زیدی اور پروین شاکر کی طرح ہم سے جلد ہی بچھڑ جانا تھا۔ وہ ایک جگہ خود فرماتے ہیں نا کہ یہ رونقیں، یہ لوگ، یہ گھر چھوڑ جاؤں گا، ایک دن میں روشنی کا نگر چھوڑ جاؤں گا، آئندہ نسل مجھے پڑھے گی غزل غزل، میں حرف حرف اپنا ہنر چھوڑ جاؤں گا۔ محسن نقوی نے 10 سے زیادہ اردو شاعری پر کتابیں لکھی، یعنی آپ کی شاعری اردو شاعری پر کسی احسان سے کم نہیں ہے۔ اور صحیح فرما گئے وہ کہ آئندہ نسل مجھے پڑھے گی غزل غزل۔ دوستو، محسن نقوی بلا شبہ غم کے شاعر تھے، اور غم کے ایسے شاعر کہ ایسی چاشنی، ایسی لطافت جو شاید میر کے ہاں ملتی ہو۔ دوستو، غالب ہوں، میر ہوں، اقبال ہوں، ساغر ہوں یا محسن نقوی، سب کی کڑیاں، سب کے رنگ ایک ہی ہیں، ایک ہی رنگ جھلکتا ہے ان سب میں۔ سب کا رنگ، سب کے ہاں جذبات کا رنگ ہے، محتاط کا رنگ ہے، بہتات کا رنگ ہے، محبت کا رنگ ہے، الفت کا رنگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ ایک خوشی ملی تو مجھ سے کئی درد روٹھ گئے، دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں۔ آپ کی شاعری ہمیں غم کے ساتھ جینا سکھاتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس کو غلاف روح میں رکھا سنبھال کر، محسن وہ زخم بھی تو کسی آشنا کا تھا۔ پتہ چلا یار سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، مزہ تب ہے جب غم یار سے محبت ہو جائے، پھر تو اس کی بے وفائی بھی مزہ دینے لگتی ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ وہ محبت خدا کرے، وہ محبت جو تیرے نام سے ہے، 1000 سال گزرنے پہ بھی جواں ہی رہے۔ دوستو، ایک حقیقی شاعر کا ڈیزگنیشن کسی ولی سے کم نہیں ہوتا۔ وہ خود کہتے ہیں نا کہ آندھیوں سے الجھنے کی جو کسک رکھتے ہیں، آندھیوں سے جو الجھنے کی کسک رکھتے ہیں، ایک دیا تیز ہوا میں بھی جلا کر دیکھیں۔ کسک رکھنا یعنی حوصلہ رکھنا، یعنی یہ دلیر دلی رکھنا کہ ہم بڑے بڑے طوفانوں سے لڑ جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو یہ دعوے رکھتے ہیں، آندھیوں سے جو الجھنے کی کسک رکھتے ہیں، ایک دیا تیز ہوا میں بھی جلا کر دیکھیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ زندگی اب تجھے سوچیں بھی تو دم گھٹتا ہے، ہم نے چاہا تھا کبھی تجھ سے وفا کر کے دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں قلم کی نوک کو ضمیر آدم کی آواز سمجھتا ہوں، اور یہی نہیں، آپ نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ فرمایا، اس پر ڈٹ کر بھی دکھایا۔ آپ ظلم و عمریت کے خلاف رہے۔ عمریت یعنی یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو ہمارے جنرلز ایوب، ضیاء الحق کا زمانہ انہوں نے دیکھا، اور آپ ہمیشہ عوامی حقوق اور انسانی حقوق کے لیے کھڑے رہے ہوئے، اور آپ نے حق کے لیے آواز بلند کی۔ وہ جیسا کہ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ زندگی اب تجھے سوچیں بھی تو دم گھٹتا ہے، ہم نے چاہا تھا کبھی تجھ سے وفا کر کے دیکھیں۔ کبھی میں دیکھتا ہوں کہ محسن کبھی زندگی سے اتنے بیزار نظر آتے ہیں کہ انہیں جو موت ہے، جو ابدی سکون ہے، وہ خود کو اس کے بڑے دعوے دار کہتے ہیں، خود کو فرماتے ہیں کہ جیسا کہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ایک روح کی فریاد نے چونکا دیا مجھ کو، تو اب تو مجھے جسم کے زنداں سے رہا کر۔ یعنی محسن اپنے ہی من میں ڈوبی ہوئی آوازوں سے ہر وقت بات کرتے، ہر وقت اپنے ہی من میں دبی ہوئی چھپی ہوئی آوازوں کو سنتے، اور کبھی ڈر جاتے، کبھی چونک جاتے۔ تو وہی بقول بیدم وارسی نے کہا تھا نا کہ آ کے موت بچا لے مجھے زندگی سے تو، اور کتنی گزاروں میں اس بے وفا کے ساتھ۔ دوستو، محسن نے سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی ہے۔ انہوں نے معاشرے کی ناہمواریوں پر بھی بات کی ہے۔
وہ اکثر دن میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے، گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہائے درد کی کیا ہی دردناک تصویر کھینچتے ہیں محسن۔ آپ جانتے ہیں کہ محسن سید فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کی شاعری میں کربلائی مزاج چھلکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ اٹھا مقتل سے عجب شان کے ساتھ، جیسے سج کر کسی فاتح کی سواری نکلے۔ عکس کوئی ہو خد و خال تمہارے دیکھوں، بزم کوئی ہو مگر بات تمہاری نکلے۔ اور ان کی ایک پسندیدہ غزل ہے، میری بھی پسندیدہ ہے، نہ سماعتوں میں تپش گھلے نہ نظر کو وقفے عذاب کر، جو سنائی دے اسے چپ سکھا، جو دکھائی دے اسے خواب کر۔ ابھی منتشر نہ ہو اجنبی، نہ وصال رت کے کرم جتا، جو تیری تلاش میں گم ہوئے کبھی ان دنوں کا حساب کر۔ کہیں آبلوں کے بھنور بجیں، کہیں دھوپ روپ بدن سجیں، کبھی دل کو تھل کا مزاج دے، کبھی چشم تر کو چناب کر۔ دوستوں محسن ایک ہی خیال سے کئی سچویشنز کریٹ کر لیتے ہیں، یہ اسپیشلسٹی محسن کی ہے، یہ خاصہ یہ کمال محسن کا ہی ہے کہ کہیں وہ ہجوم شہر سے دا کراؤڈ آف پیپل سے تنگ نظر آتے ہیں، خفا نظر آتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ملتے ہیں، تو کسی جگہ کھڑکی سے آنے والی ہوا سے ہجوم شہر کی تمنا کرتے ہیں کہ میں خوش ہوا کہ لوگ کٹھے ہیں شہر کے، باہر گلی میں شور تھا لیکن ہوا کا تھا۔ مجھے ان کی غزل کا وہ دوسرا شعر یاد آ گیا۔ محسن کی جو سچی اور سچی انا ہے بڑی ہی قابل ذکر ہے، بڑی ہی تعریف کی حامل ہے، تعریف کے قابل ہے، لیکن ایک شاعر کی انانیت اور خودداریت کی سچی علمبردار۔ کہتے ہیں کہ باغی میں آدمی سے نہ منکر خدا کا تھا، درپیش مسئلہ میری اپنی انا کا تھا، وہ اپنے دھوئیں کو ہوا میں چھوڑ گیا، بجھتے ہوئے دیے میں غرور انتہا کا تھا۔ دوستو محسن خود کو محبتوں کے سفیر کہا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی اتنی شارٹ ہے کہ انسان جی بھر کے محبت نہیں کر سکتا، پتہ نہیں لوگ نفرت کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن دوستو اسی شاعر کو، اسی محبتوں کے سفیر کو نفرتوں کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ آپ فرماتے ہائے میں کیا کہوں یہاں پر کہ جو اپنے بارے میں فرما گئے کہ قاتل میرا نشاں مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا۔ پھر وہی ہوا دوستو، جب قاتل کراشنکوف کی 45 گولیاں آپ کے سینے میں اتار چکا، تو اس وقت آپ ہی کا شعر آپ کے مزاج پر، آپ پر گزرنے والی کیفیت پر، آپ کی سچویشن پر صادق آتا ہے۔ کیا شعر ہے کہ سفر تو خیر کٹ گیا، میں کرچیوں میں بٹ گیا۔